رات کے سناٹے میں جب ہوا آہستہ آہستہ درختوں کے پتوں سے ٹکرا کر سرگوشیاں کر رہی تھی، تب میں نے اپنے بزرگوں سے سنی ہوئی ایک پرانی کہانی کو یاد کیا، اور دل نے چاہا کہ اسے ایسے ہی لفظوں میں لکھوں جیسے کوئی انسان خود کاغذ پر قلم سے آہستہ آہستہ اپنے دل کی بات اتارتا ہے۔ یہ کہانی ایک ایسے بادشاہ کی ہے جس کا نام زمانے کی گرد میں کہیں کھو چکا ہے، مگر اس کی کہانی آج بھی زندہ ہے اور دلوں کو جگا دیتی ہے۔ یہ ایک قدیم سلطنت کا ذکر ہے جہاں پہاڑوں کے درمیان ایک وسیع و عریض شہر آباد تھا۔ اس شہر کے گرد بلند دیواریں تھیں اور ان دیواروں کے اندر رہنے والے لوگ امن اور سکون کی زندگی گزارتے تھے۔ اس سلطنت کا بادشاہ نہایت طاقتور اور دولت مند تھا۔ اس کے خزانے سونے اور چاندی سے بھرے ہوئے تھے اور اس کے دربار میں دور دور سے لوگ انصاف کے لیے آتے تھے، مگر ایک بات تھی جو اسے باقی بادشاہوں سے مختلف بناتی تھی، وہ یہ کہ وہ اپنے غرور میں مبتلا ہو چکا تھا۔ وہ سمجھتا تھا کہ اس کی طاقت ہی سب کچھ ہے اور اس کے حکم کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ وہ اپنے آپ کو سب سے بڑا اور سب سے عقل مند سمجھتا تھا۔ اس کے دربار میں ایسے لوگ جمع تھے جو صرف اس کی تعریف کرتے تھے اور اس کے ہر فیصلے کو درست قرار دیتے تھے۔ وقت کے ساتھ ساتھ اس کا دل سخت ہوتا گیا اور اس نے اپنی رعایا کی مشکلات کو نظر انداز کرنا شروع کر دیا۔ ایک دن اس کے دربار میں ایک بوڑھا شخص حاضر ہوا۔ اس کے کپڑے سادہ تھے اور چہرے پر تھکن کے آثار نمایاں تھے، مگر اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی روشنی تھی۔ اس نے بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو کر نہایت سکون سے کہا، اے بادشاہ، میں تمہیں ایک نصیحت کرنے آیا ہوں۔ اگر تم نے اسے قبول کر لیا تو تمہاری سلطنت ہمیشہ قائم رہے گی، اور اگر تم نے اسے ٹھکرا دیا تو ایک دن تم سب کچھ کھو بیٹھو گے۔ بادشاہ نے اس کی بات سن کر ہنسی اڑائی اور کہا، تم جیسے لوگ مجھے نصیحت کرنے آئے ہو، کیا تم جانتے ہو کہ میں کون ہوں؟ میں اس سلطنت کا مالک ہوں، میرے حکم کے بغیر یہاں ایک پتہ بھی نہیں ہلتا۔ بوڑھے شخص نے نہایت اطمینان سے جواب دیا، بادشاہ، تم مالک نہیں ہو، تم صرف ایک ذمہ دار ہو۔ اصل مالک وہ ہے جو سب کچھ دیکھ رہا ہے اور ایک دن تم سے حساب لے گا۔ یہ سن کر دربار میں سناٹا چھا گیا، مگر بادشاہ کو غصہ آ گیا۔ اس نے حکم دیا کہ اس بوڑھے کو دربار سے نکال دیا جائے، مگر بوڑھے نے جاتے جاتے ایک جملہ کہا، یاد رکھنا، جس دن تمہیں اپنی طاقت پر سب سے زیادہ غرور ہوگا، اسی دن تمہاری آزمائش شروع ہوگی۔ وقت گزرتا گیا اور بادشاہ اس واقعے کو بھول گیا، مگر تقدیر اپنا کام کر رہی تھی۔ ایک سال ایسا آیا جب بارش نہ ہوئی، کھیت سوکھ گئے، دریا خشک ہو گئے اور لوگوں کے گھروں میں فاقے شروع ہو گئے۔ رعایا نے بادشاہ کے دربار میں آ کر فریاد کی، مگر بادشاہ نے ان کی باتوں کو سنجیدگی سے نہ لیا۔ اس نے کہا، یہ سب وقتی مسئلہ ہے، تم لوگ صبر کرو۔ مگر حالات دن بدن خراب ہوتے گئے، لوگ بھوک سے مرنے لگے اور شہر میں بے چینی پھیل گئی۔ ایک رات بادشاہ اپنے محل کی چھت پر کھڑا آسمان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اسے پہلی بار اپنی بے بسی کا احساس ہوا۔ اس نے سوچا کہ اس کی طاقت کہاں گئی، اس کے خزانے کیوں اس کی رعایا کو بچا نہیں پا رہے۔ اسی رات اسے خواب آیا۔ اس نے دیکھا کہ وہ ایک وسیع میدان میں کھڑا ہے جہاں اس کے سامنے وہی بوڑھا شخص کھڑا ہے۔ اس نے کہا، اے بادشاہ، کیا اب بھی تم اپنے آپ کو سب کچھ سمجھتے ہو؟ بادشاہ نے عاجزی سے سر جھکا لیا اور کہا، نہیں، میں نے اپنی غلطی مان لی ہے، مجھے راستہ دکھاؤ۔ بوڑھے نے کہا، اگر تم واقعی بدلنا چاہتے ہو تو سب سے پہلے اپنے دل کو نرم کرو، اپنی رعایا کو اپنا خاندان سمجھو اور انصاف کو اپنا اصول بنا لو۔ صبح ہوتے ہی بادشاہ نے دربار بلایا۔ اس نے اپنے وزیروں سے کہا کہ خزانے کے دروازے کھول دیے جائیں اور غریبوں میں اناج تقسیم کیا جائے۔ اس نے خود شہر کی گلیوں میں جا کر لوگوں کی حالت دیکھی اور ان کی مدد کی۔ آہستہ آہستہ حالات بہتر ہونے لگے، بارش بھی ہوئی اور کھیت دوبارہ ہرے بھرے ہو گئے۔ لوگوں کے دلوں میں بادشاہ کے لیے محبت پیدا ہونے لگی۔ مگر کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی، کیونکہ اصل امتحان ابھی باقی تھا۔
کچھ عرصے بعد ایک پڑوسی سلطنت نے حملہ کر دیا۔ بادشاہ کے مشیروں نے کہا کہ ہمیں فوراً جنگ کی تیاری کرنی چاہیے، مگر بادشاہ نے سوچا کہ جنگ سے صرف تباہی ہوگی۔ اس نے ایک پیغام بھیجا کہ ہم امن چاہتے ہیں، مگر دشمن نے اس پیغام کو کمزوری سمجھا۔ آخر کار جنگ ناگزیر ہو گئی، مگر اس بار بادشاہ کا انداز مختلف تھا۔ وہ اپنے سپاہیوں کے ساتھ میدان میں اترا۔ اس نے ان سے کہا کہ ہم اپنی سرزمین کی حفاظت کے لیے لڑ رہے ہیں، نہ کہ غرور کے لیے۔ جنگ کئی دنوں تک جاری رہی اور آخر کار بادشاہ کی فوج نے فتح حاصل کی، مگر اس نے دشمن کے قیدیوں کے ساتھ حسن سلوک کیا اور انہیں عزت کے ساتھ واپس بھیج دیا۔ یہ دیکھ کر دشمن کا بادشاہ بھی متاثر ہوا اور اس نے دوستی کا ہاتھ بڑھایا۔ اس طرح دونوں سلطنتوں کے درمیان امن قائم ہو گیا۔ سالوں بعد جب وہ بادشاہ بوڑھا ہو گیا تو اس نے اپنے بیٹے کو بلایا اور کہا، بیٹا، یاد رکھنا، طاقت کا اصل مطلب لوگوں کی خدمت ہے، نہ کہ ان پر حکومت کرنا۔ جب وہ دنیا سے رخصت ہوا تو اس کی رعایا اس کے لیے رو رہی تھی، کیونکہ انہوں نے ایک ایسا بادشاہ کھو دیا تھا جو کبھی غرور میں ڈوبا ہوا تھا، مگر پھر اس نے خود کو بدل لیا تھا۔ اور میں جب بھی اس کہانی کو یاد کرتا ہوں تو مجھے وہ بوڑھا شخص یاد آتا ہے جس نے ایک بادشاہ کو اس کی حقیقت دکھائی تھی۔ یہ کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ انسان چاہے کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، اگر وہ غرور میں مبتلا ہو جائے تو وہ سب کچھ کھو سکتا ہے، اور اگر وہ عاجزی اختیار کر لے تو وہ دلوں کو جیت سکتا ہے۔ اور شاید یہی زندگی کا سب سے بڑا سبق ہے کہ اصل عظمت طاقت میں نہیں بلکہ عاجزی میں ہے، اور جو یہ بات سمجھ لے وہی حقیقی کامیاب انسان ہے۔